اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی جو علامتیں بتلائی ان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کی پیشین گوئیوں کے مطابق قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ مختلف حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے ارتداد کا فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں ارتداد کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل سے جو ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا یا مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں پیدا کیا یا اپنے فضل سے اسلامی ماحول ہمیں عطا فرمایا۔ ارتداد کا مطلب یہ ہے اسلام سے ایمان سے پھر جانا، کفر کی طرف لوٹ جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے قیامت سے پہلے ایسا بہت ہوگا۔ بہت سوچ کر کے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو سنیے، صرف اپنے تک ان باتوں کو مت رکھیے۔ اپنی فکر کے ساتھ ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے نسلوں تک کی، اپنے دوسرے ایمان والے بھائیوں کی فکریں کریں اور ان باتوں سے انہیں اس لیے باخبر کریں تاکہ ہم ارتداد سے بچیں، اس سے بچنے کے لیے فکریں کریں، کوششیں کریں۔ ہم نے کہا ارتداد کا مطلب ایمان سے پھر جانا۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں اس قسم کی جو پیشین گوئیاں ملتی ہیں مثلا بہت مشہور ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا صبح میں ایک شخص مسلمان ہے اور شام ہوتے تک وہ کافر ہو جائے۔ اس کے مختلف مطلب بھی علماء نے بیان کیے ہیں، ظاہری مطلب یہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے آئے دن یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، انفرادی طور پر بھی اور 5 جگہوں پر اجتماعی طور پر بھی لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ ایک زمانہ آئے اسلام پر جمنا اور عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔ سمجھے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ عام بے دینی کی وجہ سے یعنی یہ زمانہ جو اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے قسم کی مشکلات اس میں کھڑی ہوتی ہیں، ایک ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ ایک عام بے دینی والا ماحول ہے دنیا میں۔ اگر ایک مسلمان اپنے اسلام پر عمل کرنا چاہے تو بظاہر قسم کی مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، اور غیروں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ مشکلات کم ہیں، بدقسمتی سے خود اپنے لوگوں کی طرف سے زیادہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اگر مثال کو غور کیجیے گا، ایک نوجوان ہے مثلا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، علماء کی صحبت کی برکت سے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے یا اور کسی سبب سے اللہ نے ہدایت دے دی، اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔
سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ سماج کے جو رسومات اس موقع پر ہوتے ہیں ہم وہ ادا نہ کریں، اس کا یہ اچھا جذبہ ہے، لیکن چونکہ بے دینی گھر گھر میں پھیلی ہوئی ہے تو کوئی حکومت اسے نہیں روک رہی ہے کہ آپ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق شادی بولو نہیں کر سکتے۔ کون روک رہا ہے بولو؟ عام طور پر جو اپنے ہیں نا، گھر والے نہیں مان رہے، کہیں دوست احباب نہیں مان رہے، پتہ نہیں کون کون نہیں مان، جس کی وجہ سے وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دو باتیں میں پہلے عرض کروں، اس کے بعد انقیاد کی دو قسمیں بدلا بتاؤں، اور شعوری اور غیر شعوری طور پر مسلمان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس سے حفاظت کی کیا تدابیر ہیں، میں کچھ کوشش کروں گا بہت اہم پہلو پر توجہ دلانے کی۔ سب سے پہلے جو دو باتیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے بھائیو، اسلام اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام ہے مسلمانوں پر، اسے اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھو۔ اللہ نے یہ انعام ہمیں دنیا میں بھی بلا شک نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ انعام اللہ نے کامیاب ہونے کے لیے ہمیں دیا۔ بظاہر یہ حالات ہے اور یہ حالات کہاں نہیں رہے، کب ہر زمانے میں مسلمانوں پر حالات تو رہے ہی ہیں، لیکن اللہ کے جلال کی قسم ہے اسلام ہی میں وہ طاقت ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جو حالات مسلمانوں کے ساتھ شروع سے آج تک پیش آئے اور آئندہ آئیں گے، اگر اس کا 10واں حصہ غیر مسلموں کے ساتھ پیش، دوسری قوموں کے ساتھ پیش آتا، وہ قومیں ہم سے گھٹ جاتی ہیں۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے۔ کیا کہا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا سے اسلام اور مسلمانوں، یہ بات دماغ میں بٹھا لیجیے۔ جیسے دنیا کا نظام بدل نہیں سکتا، سورج کے نکلنے کا جو نظام ہے وہ بدل نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا سے اسلام اور مسلمان مٹ جائے۔ جب اسلام اور مسلمان دنیا میں نہیں رہیں گے تو آقا کا فرمان اور ہمارا ایمان ہے، پھر دنیا بھی بولو نہیں رہے گی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھیے اور اس انعام پر اب خوش ہو جائیے اور فخر محسوس کیجیے، شرمندہ مت ہوئیے، اپنے اسلام کو چھپائیے گا نہیں۔ آپ کی جاب کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جاب کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کو چھپاتے ہو، اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتے ہو۔ خوش ہو جائیے، اسے اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھیے، اللہ کے وعدے پر یقین رکھیے۔ قرآن نے کہا حالات تو اس سے بھی زیادہ سخت مسلمانوں پر پہلے بھی آئے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے ان حالات پر جمو گے تو انجام تمہارا دنیا میں بھی اچھا ہی ہوگا۔ ابھی خود کی مجلس میں میں نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ آیت کریمہ پیش کی تھی جس میں رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ دنیا اور اس کی حکومتیں اور اقتدار تو فانی ہے، رب العالمین اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔
اس سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ انجام ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا اچھا ہوا ہے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، کسی کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور کسی کے مرتد ہو جانے سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ جو بھی اسلام لاتا، ہمارے یہاں زبردستی کے اسلام تو معتبر ہے ہی نہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بہرحال میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کی نشست میں بہت مختصر ویسے ہی وقت ہوتا ہے، اسے ہم اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھے۔ اسلام کو بہت بڑا انعام ہے، یہ انعام اللہ نے اس لیے پہلے بھی ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، دنیا تو اللہ جسے چاہتے ہیں ہر کس و ناقص کو دیتے ہیں، چاہنے والوں کو بھی نہ چاہنے والوں کو بھی دنیا تو دیتے ہیں، لیکن دین اور دین اسلام تو اللہ انہی کو دیتے ہیں جنہیں چاہتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے پیار ہے، جن کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں۔ اپنے ایمان اور اسلام کے بچانے کی پوری فکر اور کوششیں کریں۔ یہی تو وہ حالات ہیں جس میں ہمیں جمنا چاہیے۔ ہم نے کہا تھا مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا جس کا نام سرکاری رجسٹر میں عبد الرحمن اور محمد سلیم، یہی مسلمان ہے؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو مسلم ایمان والا، جس کا ایمان مسلم ہے، ہر حال میں ایمان پر جمے۔ بے شک آقا نے یہ پیشین گوئیاں ضرور دی ہے کہ ایک وقت آئے گا، جیسا کہ ہم نے کہا، ذرا ذرا بہاموں سے، ذرا ذرا للچا کر کے لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، لیکن آقا نے فرمایا اسی دور میں، اسی زمانے میں جو شخص حالات کی پرواہ کیے بغیر یہ ساری دنیا کا کفر جو اکٹھا ہو گیا ہے نا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس لیے بھی تو انہیں اسلام کی طاقت کا اندازہ ہے، اس لیے وہ سب مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کو مٹان۔ قرآن نے کیا کہا؟ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تقریباً 1500 سال پہلے، یہ بات قرآن اس وقت کہہ رہا ہے، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، ساری دنیا کا کفر اے مسلمانوں تم سے مایوس ہو چکا ہے کہ ان کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کے دین کو مٹانا بولو اتنا آسان، یہ قرآن کہہ رہا ہے، پڑھیے قرآن، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے وہ مایوس ہو چکے ہیں اس بات سے کہ دین اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ پھر آگے کیا کہا قرآن نے؟ فلا تخشوهم واخشونی، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ نہ ان سے ڈرو، نہ ان کے پارلیمنٹ سے ڈرو، نہ ان کے قانون سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ ساری دنیا کی حکومتیں جو تمہارے خلاف ہے یہ تو مبنی کا چہرہ ہے۔ جذباتی بیان نہیں، یہ حقائق میں بتلا رہا ہوں، قرآن بتلا چکا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ بہرحال میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، پھیل جاتی ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عرض کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہی وہ حالات ہیں جس کی پیشین گوئی حضور نے دی تھی۔ ارتداد کا فتنہ بہت زور و شور سے دنیا میں اس وقت موجود ہے۔ ان حالات میں ہم اپنے ایمان پر جمنے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کی، اپنے گھر والوں، بچوں، بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اس کے لیے جو تدابیر جائز
سکتے ہو کیجیے. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے جماعت کے احباب کو، دعوت و تبلیغ کے احباب کو، ان کی فکروں کا بھی یہی ایک بنیادی مقصد ہے. ہمارا ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. ایمان کو مضبوط بھی کرنا ہے، محفوظ بھی کرنا ہے. اور یہ ایمان پر عمل کیے بغیر مشکل ہے. حالات کیسے ہی ہو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے احکام کو، شریعت کو ہم نہ چھوڑیں. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تھا، فتنے کے دور میں جو شخص ایمان پر جم جائے گا، ہزار مشکلات کے باوجود جو اپنے دین پر اور دین کے احکام پر جم جائے گا، خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے، مشکات میں وہ روایت ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس فتنے کے زمانے میں دین پر جمنے والوں کو اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو 50 صحابہ کو ملنے والا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ میرے بھائیوں، منظم شادی سے ہو رہی ہے دنیا سے دین کو مٹانے کی، اور اہل ایمان کو دین سے مرتد کر رہے ہیں. میں ایک ضروری کی بات کی طرف توجہ دلا دوں. علماء نے لکھا ہے کہ ارتداد کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو حقیقی، جسے حقیقی ارتداد کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے فکری اور ذہنی ارتداد. آپ سمجھے دونوں باتوں کو سمجھ لو گے. حقیقی ارتداد کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک مسلمان علل اعلان کھلا طور پر اسلام سے پھر جائے اور علل اعلان وہ کہے کہ میں تھا پہلے مسلمان اب نہیں ہوں. یہ ہے حقیقی ارتداد. بدقسمتی سے کمزور ایمان والے جو مسلمان اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو اللہ کا سب سے بڑا انعام نہیں سمجھتے، اور جو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، ایسے لوگ یا تو لالچ میں آ کر، یا خوف میں مبتلا ہو کر، یا بعض اوقات تو اس کے بھی بغیر دین سے مرتد ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگ پھر بھی کم ہیں. میرے بھائیوں، جس بات سے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور دینداروں کو بھی، وہ ہے حقیقی ارتداد نہیں بلکہ ذہنی اور فکری ارتداد. کسی کہتے ہیں ذہنی اور فکری ارتداد؟ آدمی بظاہر تو مسلمان ہی ہے، نماز اور روزے کا اہتمام بھی کر رہا ہے، دین کے احکام پر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن ذہنی طور پر ایمان سے مطمئن نہیں ہے. ایمان کے جو اسلام اور شریعت کے جو مسلمہ احکام اور اصول اور جو قواعد ہیں ان پر مطمئن نہیں ہے، ان کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہے. یقین مانو بھائیوں، یہ فکری اور ذہنی ارتداد ہے. بہت سارے مسلمان غیر شعوری طور پر فکری ارتداد میں مبتلا ہو چکے ہیں. میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑے فتنے میں، انجانے میں، غیر شعوری طور کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ مبتلا ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ، مجھے وقت معلوم ہے وقت نہیں ہے ابھی، لیکن سنیے گا. منظم شادی سے ہوتی ہے نا، اس کے تحت میں دیکھیں مسلمانوں کے ذہن کو ایمان کے بارے میں کیسے خراب کیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک پڑھا لکھا نوجوان اپنی تعلیم کو ختم کر کے سرکاری شعبے میں ملازمت کے لیے انٹرویو کے لیے گیا. یہ ایک چھوٹی سی مثال، جس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ واقعات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آئے دن پیش آتے ہیں. انٹرویو کے لیے گیا سرکاری ملازمت کے لیے. اب انٹرویو لینے والا بتائیں کیا سوال کر رہا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ مسلمان؟ کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہا اسلام کا یہ قانون ہے، آپ کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ میاں بیوی
اختیار مرد کو ہے، عورتوں کو اختیار ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، تمہارے اسلام کے اندر ایک مرد 4 شادیاں تو ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں تو رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت ایک ہی وقت میں ایک ہی شوہر رکھ سکتی ہے، 4 مرد نہیں کر سکتی۔ تو تمہارا ایک مسلمان ہونے کا دیکھیں انٹرویو سے اس کا کیا تعلق ہے، لیکن ایک عالمی سازش کے تحت مسلمانوں میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کی جاتے ہیں، اور اسلام کے جو مسلمہ اصول اور قواعد ہیں اس سے متعلق شکوک اور شبہات ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ غیر شعوری طور پر انہیں احساس بھی نہیں، اور ایسے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو کر ذہنی اور فکری ارتداد میں بھائیوں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس بندے نے بتائیں اس سوال پر جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ میں خود اس قانون کو لے کر کے پریشان ہوں کہ اسلام میں یہ قانون کیسے ہے، مجھے خود اس پر اطمینان نہیں ہے، مجھے خود اسلام کے یہ قانون نعوذ باللہ پسند۔ اب دیکھیے ملازمت تو مل جائے گی آپ کو لاکھ روپے کی، لیکن اس شکوک و شبہات کی وجہ سے ایمان سے تو پھر گیا بیٹا۔ اب یہاں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی، اب یہ جو 2 باتیں ذرا میں آپ کو کہیں آپ کے دماغ میں شکوک پیدا نہ ہو جائے بتلا ہی دیتا ہوں۔ اسلام میں طلاق، ہمارا جو یہ ایمان ہے، شریعت اللہ کے قانون کا نام، اللہ کے قانون کی کوئی بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ہے، سمجھ میں نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہے، شریعت کے قانون کا قصور نہیں ہے، قانون شریعت حق ہے، قصور ہماری سمجھ میں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں، بولو نا۔ اگر اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارا خرچہ بھی کس کے ذمہ ہے، بولو؟ نکاح تو ہاں و قبیل تو ہاں کے بعد اس کا روٹی کپڑا مکان، اس کی دوا دارو، سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بالکل مجبور کر رکھا ہے کہ شوہر کتنا ہی ظالم ہو جائے عورت کے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ، ایسا نہیں ہے۔ فسخ نکاح بھی ہے اور بھی شکلیں ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے بیک وقت 4 شادیوں کا، تو اسلام میں یہ جائز تو ہے، ضروری، ارے بولو، جائز ہونا ایک الگ چیز ہے، جائز ہے انصاف کی شرط کے ساتھ، چونکہ اللہ نے قدرتی طور پر مردوں کے اندر زیادہ طاقت رکھی ہے عورتوں کے مقابلے، بس اشارہ کرنے کے لیے، اور یہ جائز ہے، کوئی ضروری نہیں۔ بہرحال اس بندے نے یہ جواب دیا، ذہنی شکوک اور شبہات میں پہلی مبتلا، ذہنی ارتداد میں کیوں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی کی بات سن کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت فکر انگیز ایک بات ہے، وہ فرماتے تھے کہ بھائیوں، کفر اور شرک کہ اسلام کے جو مسلمہ اصول اور قواعد ہیں ان کے بارے میں شک اور شبہ میں مبتلا ہو جانے سے بھی مسلمان ایمان سے نکل سکتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو محفوظ بھی کرنے کی اور مضبوط بھی کرنے کی۔ اس کے لیے دین کا جو ضروری علم ہے اسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے دعاؤں کا، اپنے ایمان کی حفاظت کی روزانہ دعائیں کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ کا اہتمام